بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ساری مخلوقات میں دو ہی شخص ایسے ہیں جو اللہ کے یہاں سب سے زیادہ قہر و غضب خداوندی کے مستحق ہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے ڈھیل دے کر اس کے نفس کو اس پر وکیل بنا دیا ہے اور اپنی وکالت سے خارج کر دیا ہے۔ چنانچہ وہ وہی شخص ہے جس نے راست روی کو خیر بات کہہ کر بے راہ روی کا پختہ ارادہ و انتظام کر لیا ہے۔ وہ دین میں ایجادات کرنے اور گمراہی پھیلانے کی تحریک میں تن من دھن سے مشغول ہو گیا ہے۔ وہ شخص ہر اس آدمی کے لیے مجسم فتنہ اور آزمائش ہے جو اس کی فتنہ انگیز تحریک میں دلچسپی لیتا ہے۔ وہ اس ہدایت سے گمشدہ ہے جو اس سے قبل کے لوگوں کو حاصل تھی، یعنی وہ سابقہ قریش کے نزدیک بھی گمراہ تھا اور ان تمام لوگوں کو گمراہ کرنے والا بھی ہے جو اس کی زندگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کی پیروی کریں۔ وہ دوسروں کی خطاؤں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور خود اپنی خطاؤں میں رہن پڑا ہوا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس نے جاہلیت کی تمام علوم ادھر ادھر سے جمع کر لیے اور امت کے جاہلیت پسند لوگوں میں جاہلانہ علوم کی اشاعت کر رہا ہے۔ وہ فتنہ کی تاریک گہرائیوں میں اترتا چلا جا رہا ہے، یعنی جاہلیت کے علوم کو مستحکم کر رہا ہے۔ اسلامی امن و اصلاح کی تمام پابندیوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ انسانوں سے مشابہ حیوانوں نے اس شخص کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں ہے۔ وہ علی الصباح بیدار ہو کر ایسے قوانین و قواعد کثرت سے جمع کرتا رہتا ہے جن کا کم سے کم ہونا ان کی کثرت سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ ان باطل علوم و ناکارہ قواعد و قوانین سے پوری طرح سیراب ہو چکتا ہے اور نصاب کا ذخیرہ اپنے یہاں جمع کر چکتا ہے تو وہ نہایت ذمہ دارانہ انداز میں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مسند فتویٰ پر جلوہ افروز ہو جاتا ہے اور ان تمام معاملات کو خالص اور واضح انداز میں بتانے کی ضمانت لیتا ہے جو دوسروں کی نظر میں الجھے ہوئے مسائل ہیں۔ جب اس کے روبرو کوئی الجھا ہوا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس کو حل کرنے کے لیے اپنی رائے اور قیاس و اجتہاد کی حاشیہ آرائیوں کو موضوع کر کے ایک یقینی فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس قیاسی و اجتہادی حاشیہ آرائی کے ہر مرحلہ میں وہ شکوک و شبہات میں اس طرح لپٹ جاتا ہے جیسا کہ ایک مکڑی خود اپنے جالے میں الجھتی رہتی ہے۔ وہ حقیقی و مادی دلائل سے یہ نہیں جانتا کہ وہ اجتہادی فیصلے میں حق تک پہنچا ہے یا خطا کر گیا ہے۔ چنانچہ اگر اس کا مجتہدانہ فیصلہ برحق بھی ہو تو اسے یہ خوف لگا رہتا ہے کہ شاید وہ خطا کر گیا ہو، اور اگر اسے خود اپنی خطا معلوم ہو تو یہ امید کرتا ہے کہ شاید وہ فیصلہ حق کے مطابق نکل جائے۔ حق و صدق کے نزدیک وہ ایک جاہل ہے اور جہالتوں کے خبط میں مبتلا ہے، خود بھی دین حقہ سے اندھا ہے اور سواری بھی اندھے جانوروں پہ کرتا ہے۔ کبھی اسے علم حقیقی سے واسطہ نہیں پڑا اور کبھی اسے حقائق کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نہیں ہوئی، بلکہ قیاس اور اوہام ہی میں مبتلا رہا ہے۔ وہ احادیث رسول کو اس طرح بکھیر کر اڑا دیتا ہے جس طرح ہوا تنکوں اور خشک پتوں کو اڑا کر منتشر کرتی ہے۔ قسم بخدا کہ وہ شخص نہ تو علم سے اس قدر لبریز ہے کہ ان مسائل و مشکلات کو حل کر سکے جو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس بلند مقام کا اہل ہے جو اس کو سونپا گیا ہے۔ وہ تو اتنا نامعقول ہے کہ جس چیز کا اسے پتہ نہیں اسے علم سے خارج سمجھتا ہے، یعنی جس قدر وہ جانتا ہے علم بس اتنا ہی ہے۔ وہ یہ مانتا ہی نہیں کہ جہاں تک اس کی معلومات کی رسائی ہے اس سے آگے بھی کوئی جا سکتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بات گنجلک یا الجھی ہوئی معلوم ہوتی ہے تو اسے چھپائے رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے وہ در حقیقت جاہل اور جھوٹا ہے اور نہیں چاہتا کہ لوگ بھی اسے جاہل سمجھیں۔ ناحق بہائے ہوئے خون
اس کے ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں۔ غیر مستحق لوگوں میں بھیجی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ میں اللہ سے ان لوگوں کا شکوہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جو بڑے اطمینان سے جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو گمراہی کی موت مر رہے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ اور کوئی بے قدر و قیمت چیز نہیں ہے جبکہ اسے اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں اور کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہے جبکہ اس کے الفاظ اور مفاہیم کو بدل بدل کر ان کی تائید میں پڑھا جائے۔ ان کی حکمت عملی کے خلاف نیکی سے بری اور کوئی بات نہیں ہے، اور ان کے حق میں رہنے والی برائی سے کوئی نیکی اچھی نہیں ہے۔